الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آج جمعرات 22 دسمبر ہے، صرف ایک دن باقی ہے۔ پنجاب میں سیاسی لڑائی عروج پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ جمعہ 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے ایڈوائس بھیج دی جائے گی۔ اس عمل سے روکنے کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ایک حکمت عملی اختیار کی تھی۔ پنجاب میں دو بڑی مووز کی گئی تھیں۔ اب اس کے حوالے سے یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، اگلے 24 گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے، کیونکہ لامحالہ لگتا یہ ہے کہ معاملہ جائے گا عدالت کی طرف۔ لیکن اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو اس صورت میں ماہر قانون رشید رضوی نے ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور اگر اس معاملے کو عدالت میں لے کر جائیں گے تو پھر یہ معاملہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے گلے میں پڑ سکتا ہے۔ اس کے حوالے سے اس کا کانٹیکسٹ بھی میں واضح کرنے کی اس ویڈیو میں کوشش کروں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی یہ اعلان سامنے آیا، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے دو بہت اہم اقدامات اٹھائے۔ پہلا اقدام یہ تھا کہ پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی لگتا تھا کہ شاید تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہو۔ اس معاملے کو مزید التوا میں ڈالنے کے لیے، اس 23 دسمبر کی تاریخ کو اوائڈ کرنے کے لیے، اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گورنر پنجاب ہیں وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ایک نوٹیفیکیشن بھجواتے ہیں، جس میں وہ آئین کے آرٹیکل 130 کی شق 7 کے تحت یہ احکامات جاری کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا اعتماد وزیر اعلیٰ پنجاب پر نہیں رہا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں۔ بدھ 21 دسمبر شام 4 بجے ایک اجلاس بلایا جائے جس میں وہ یہ سب کچھ کریں۔ اس کی تفصیل جو ہے کہ کیا ہوا اس حوالے سے وہ میں گزشتہ ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے ایک رولنگ دی، اور اس رولنگ میں انہوں نے کہا کہ یہ کرنا جو ہے وہ اس وقت گورنر کا اختیار نہیں ہے۔ ایک اجلاس جاری ہے، اور اجلاس جب چل رہا ہو، پروروگ نہ ہو، غیر آئینی غیر معینہ مدت کے لیے، اس وقت تک نیا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ پھر انہوں نے منظور بٹو کیس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ 10 دن جو ہے وہ کم از کم دیے جانے چاہیے، اور جو گراؤنڈز جو مینشن کیے ہیں وہ بہت کوئی قابل اطمینان نہیں ہے۔ اب اس کے حوالے سے یہ بحث چل رہی تھی کہ، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل جماعتوں نے جو اپنے اجلاس کیے، اور بار بار میڈیا پر یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی ناکام ہوتے ہیں، وہ اپیئر نہیں ہوتے، اجلاس نہیں بلایا جاتا، اور وہ پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے، تو پھر ان کو گورنر پنجاب بلیغ الرحمان ڈی نوٹیفائی کر دیں گے، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے، ان کو ڈی سیٹ کر دیں گے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ کیوں نہیں ہوا اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے تفصیل رکھ دیتا ہوں۔ ایک پریس کانفرنس کی فواد چودھری صاحب نے، جب یہ سارا ایپیسوڈ اختتام پذیر ہو رہی تھی اور سامنے آ رہا تھا کہ اب معاملہ جو ہے وہ ایک آئینی بحران کی شکل اختیار کر گیا ہے، فواد چودھری آتے ہیں اور فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب مس کنڈکٹ کے الزام میں پہلے اپنے عہدے سے برطرف ہوں گے، اور برطرف ہونے کے بعد آئین کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس بنے گا۔ گورنر پنجاب کو صدر مملکت برطرف کریں گے۔ نو کانفیڈنس موو پر کل سے کارروائی شروع ہو رہی ہے۔ کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور 10 کے 10 اراکین نے پرویز الہی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور آج پی ٹی آئی کے یعنی کہ آج جمعرات کو پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا۔ 177 ممبر جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے، وہ پرویز الہی پر اعتماد کا اظہار کریں گے، اور اس وقت پرویز الہی کو 187 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ قراردادوں کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اپوزیشن کے پاس نمبرز موجود نہیں ہیں۔ ہماری خواتین ارکان نے بتایا ہے کہ انہیں پیسے آفر کیے گئے ہیں۔ زرداری کی پارٹی نے رابطہ کر کے 5-5 کروڑ کی آفر کی۔ ملتان اور لاہور میں ممبران کو فون آئے ہیں کہ آپ غیر حاضر رہیں ووٹنگ کے وقت۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا مقدر اس وقت پنجاب اسمبلی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی، خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے گی۔ کل گورنر ہاؤس کے باہر بڑا اجتماع ہوگا، تمام لوگ پہنچیں، عوام سو موٹو نوٹس لے گی۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کہ پنجاب اسمبلی سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے ووٹ آف کانفیڈنس تو نہیں لیا۔ جس وقت فواد چودھری ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ بڑے آرام سے نو کانفیڈنس
کانفیڈنس موشن جو ہے وہ ان کے سامنے پیش ہوگا. 187 ارکان ہمارے پاس موجود ہیں کیونکہ آلریڈی جو 10 اراکین ہیں انہوں نے مکمل اعتماد کا اظہار پرویز الہی پر کر دیا ہے, اور پرویز الہی جو ہیں وہ بڑے ایزیلی سیل تھرو کریں گے, اور اس کے بعد ایڈوائس جو ہے وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے لیے بھیج دی جائے گی. اب اس کے حوالے سے جو عطا تارڑ ہیں مسلم لیگ نواز کے, انہوں نے کہا کہ یہ سارا کام جو ہے وہ غیر آئینی ہے. جس طریقے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک جو رولنگ جاری کی, وہ رولنگ جو ہے وہ صرف نقطہ اعتراض پر جاری ہو سکتی تھی, وہ جس طریقے سے رولنگ جاری کی وہ غیر آئینی ہے. ان کے پاس مطلوبہ تعداد موجود نہیں ہے اور ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا. گورنر پنجاب کی طرف سے یہ سب کچھ آ رہا تھا, اور رشید رضوی صاحب جو ہیں وہ اپیئر ہوئے جیو ٹی وی کے پروگرام آج شاہ خانزادہ کے ساتھ. رشید رضوی صاحب نے جو نقطہ اٹھایا, اگر آپ اس کو سمجھیں تو پھر جب لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ عدالت کی طرف جائے گا تو عدالت میں کون سی مشکلات درپیش آئیں گی وہ سمجھ لیں. سوال جو ہے وہ ان سے ہوا کہ پہلے اسپیکر نے اسپیکر کو جو گورنر صاحب نے اجلاس طلب کرنے کا کہا تھا اور کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ لیں, اسپیکر نے اس کو مسترد کر دیا, اور اب گورنر صاحب نے یہ رولنگ ہی مسترد کر دی ہے. اور آج کیونکہ اعتماد کا ووٹ نہیں ہوا, کیا واقعی وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی ہو جائیں گے؟ کیا وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے اگر گورنر صاحب انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیں؟ جس کے اوپر جواب دیا رشید رضوی نے کہ دیکھیں, آرٹیکل 130 کلوز 7 کی ایک پری کنڈیشن, یعنی کہ اس میں ایک پیشگی شرط موجود ہے جس آرٹیکل کے تحت گورنر صاحب جو ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اس میں ایک پری کنڈیشن موجود ہے, وہ ہے سیٹسفیکشن, یعنی کہ اطمینان ہونا چاہیے اس معاملے میں گورنر کو. گورنر کی یہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ چیف منسٹر واقعی اپنی اکثریت, اپنا مینڈیٹ اسمبلی میں کھو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیٹسفیکشن جو ہے اس کے حوالے سے ماضی میں سپریم کورٹ نے بہت فوکس کیا ہے, خاص طور پر جب یہ آرٹیکل 58 کے کیسز تھے. صدر نے اسمبلی 58(2)B کے تحت, آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے آئین میں گنجائش تھی, صدر جو ہیں وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے تھے. تو 58(2)B کے حوالے سے جب یہ معاملات سپریم کورٹ میں گئے تھے تو صدر کے حوالے سے جب سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیجنز دیے تو اس میں انہوں نے کہا کہ سیٹسفیکشن جو ہے اس کی شرط رکھی گئی جو کہ بہت سخت ہے. 1 یا 2 دن کے حالات اور واقعات کو رشید رضوی کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ سیٹسفیکشن کے معیار پر پورا اترتے ہیں, تو اس میں بہت مشکل ہوگا گورنر کے لیے کہ وہ ڈی نوٹیفائی کریں وزیر اعلیٰ پنجاب کو صرف ایک بات پر کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی اور پریٹیکسٹ موجود نہیں ہے. جس دن یہ فیصلہ کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں, تو اچانک گورنر پنجاب جو ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اعتماد کھو چکے ہیں اور 99% جو ہے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ جو پریزمپشن ہے کہ یہ جو آپ قیاس آرائی کر رہے ہیں, جو آپ پہلے سے اپنے طور پر یہ معاملہ سوچ رہے ہیں, اس پر یہ کام جو ہے وہ گورنر پنجاب نہیں کر سکتے. اس پر شاہ خانزادہ ان سے سوال کرتے ہیں لیکن رضوی صاحب انہوں نے آج اعتماد کا ووٹ نہیں لیا, تو یہ چیز کہاں سٹینڈ کرتی ہے کہ گورنر نے کہا اور انہوں نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا؟ جس پر رشید رضوی جو ہیں انہوں نے کہا کہ آئین اس معاملے پر خاموش ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر گورنر کہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب یا کسی بھی اسمبلی کے وزیر اعلیٰ گورنر کے کہنے پر اعتماد کا ووٹ نہ لیں تو کیا ایک ہی نوٹیفیکیشن میں صرف ایک ایسے واقعے کی بنیاد پر ان کو ڈسکوالیفائی یا ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے آئین خاموش ہے, کچھ نہیں معلوم. آرٹیکل 130(7) جو ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نہ کرنے کی صورت میں کس قسم کا خمیازہ جو ہے یا کس قسم کے مسائل کا سامنا وزیر اعلیٰ کو ہو سکتا ہے. آرٹیکل 130 جو ہے وہ خاموش ہے, اس میں صرف یہ ہے کہ گورنر بلائے گا اجلاس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے, ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ لینے کے لیے. اب کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ آ گیا ہے, یہ باقی ساری باتیں کہ کون شخص پریس کانفرنس میں کیا کر رہا ہے, ٹاک شوز میں کیا کہا جا رہا ہے, سوال یہ بنتا ہے کہ جو گورنر پنجاب ہیں بلیغ الرحمان, انہوں نے جب اسپیکر پنجاب اسمبلی کو یہ سوال بھیجا اور یہ بات کی نوٹیفیکیشن بھیجا کہ آپ اجلاس بلائیں, بدھ کی شام 4 بجے بلائیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, وہ اعتماد کا ووٹ لیں اسمبلی سے, تو اس نوٹیفیکیشن میں کیا کچھ موجود ہے
यही सिर्फ नोटिफिकेशन डिस्कस होगा और अदालत परखेगी और कहेगी कि आप बताएं कि आप इन नुकात के ऊपर किस तरीके से सेटिस्फाइड हैं। अब इसको समझ लें, ये मैं आपके सामने रख देता हूं कि जो गवर्नर पंजाब है उन्होंने लिखा क्या था। सब्जेक्ट था जनाब, वो जो भेजा गया उसका सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंशियल असम्बली को भेजा गया, जब सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को भेजा गया, साथ ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भेजा गया और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर के, उनको भेजा गया गवर्नर पंजाब की तरफ से समनिंग ऑफ सेशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली ऑफ द पंजाब अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर पंजाब बहुत मुसर्रत महसूस करते हैं। मैं साथ साथ तर्जुमा करता जाता हूँ, इसमें लिखा क्या है। उन्होंने लिखा क्या, उन्होंने कहा कि जो पंजाब के गवर्नर हैं वो बहुत मुसर्रत महसूस करते हैं ये ऑर्डर देते हुए कि पंजाब असम्बली का इजलास बुध की शाम 4 बजे बुलाया जाए 21 दिसंबर 2022 को, जिसमें वज़ीर आला पंजाब को कहा जाए कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एतमाद का वोट लें आइन के आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो आइन है उसके तहत। इसके बाद जो इसमें रीजनिंग दी गई है, जो ऑर्डर पास किया गया है, इस ऑर्डर को पढ़ें कि क्या वाकई ये कोई सेटिस्फैक्ट्री मामला है, उनको वाकई इस पे इत्मीनान हो सकता है। तो जो उन्होंने अपना केस इस सारे मामले में सामने रखा है, उसमें गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि अब ये मामला पब्लिक नॉलेज में मौजूद है, बहुत वाइडली इसको रिपोर्ट किया गया है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपने पार्टी के सदर चौधरी शुजात हुसैन का एतमाद खो चुके हैं और अपनी पार्टी के जो लोग हैं पंजाब असम्बली में उनका एतमाद भी खो चुके हैं। अब ये किसने बताया गवर्नर पंजाब को कि वो एतमाद जो है वो अपनी पार्टी के, पार्लिमानी पार्टी जो है वो डिसाइड करती है, वो डिसीजन लेती है। उसने तो कहीं पर भी अदम एतमाद नहीं किया परवेज़ इलाही साहब पर, तो फिर किस तरीके से, किस बुनियाद पर गवर्नर पंजाब को ये लगा कि मुस्लिम लीग काफ के अरकान जो हैं वो अपना एतमाद नहीं रखते परवेज़ इलाही साहब पर। अब ये सेटिस्फाई करना होगा गवर्नर पंजाब को अदालत के सामने, क्योंकि ये मामला अब अदालत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये कहते हैं कि एंड वेयर एज इट इज़ वाइडली नोन, कि ये तो सबको मालूम है कि गुज़श्ता चंद हफ्ते से बड़े सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक इख्तलाफ राय पैदा हुआ है दो इत्तेहादी जमातों, जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं पंजाब में, उनके दरमियान, और वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ, उनके दरमियान एक पॉलिटिकल हिकमत अमली, सियासी हिकमत अमली के हवाले से, असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से और मुख्तलिफ पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र्स के हवाले से इख्तलाफ राय मौजूद है। अब क्या इख्तलाफ राय जमहूरियत का हिस्सा नहीं है और इख्तलाफ राय की बुनियाद पर गवर्नर पंजाब ये समझते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के ऊपर एतमाद नहीं रहा? ये नुक्ता है, इसमें वो किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे अदालत को कि हाँ मैं इस बात पर इत्मीनान रखता हूँ कि एक जमहूरी अमल के तहत अगर दो जमातों में, दो इत्तेहादी जमातों में किसी पॉइंट के ऊपर सियासी हिकमत अमली के हवाले से इख्तलाफ राय, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है, तो उसको किस तरीके से वो कह सकते हैं कि मैं इस पर सेटिस्फाई हूँ कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही एतमाद जो है वो खो चुके हैं अपनी जमातों का, जिन जमातों के अरकान ने उनको इलेक्ट किया। अगले पॉइंट पर वो क्या कहते हैं? अगले पॉइंट पर वो ये कहते हैं कि जो डिफरेंसेस हैं, जो इख्तलाफात हैं दोनों पार्टीज़ के दरमियान, रूलिंग अलायंस के दरमियान पंजाब असम्बली में, वो वाज़े हुए जब चीफ मिनिस्टर ने एक मेंबर असम्बली मिस्टर ख्याल कास्त्रो जो हैं उनको प्रोविंशियल कैबिनेट में शामिल किया, काबीना में। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पब्लिकली ये बात कही कि उनको इस बात का इल्म नहीं था कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ख्याल अहमद को जो है वो काबीना में शामिल कर रहे हैं, जबकि काबीना में शामिल होने वाले शख्स ख्याल अहमद कास्त्रो का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अब ये बुनियाद जो है वो किस तरीके से बनाई जा सकती है कि वज़ीर आला पंजाब जो है उनके ऊपर एतमाद नहीं रहा? ये बात गवर्नर पंजाब को साबित करनी होगी, उनको बताना होगा कि मुझे इस बात से किस तरीके से लगा कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जो है वो ऐवान में अक्सरियती अरकान का, ज़्यादा मेजॉरिटी का एतमाद खो चुके हैं। इसके बाद जो पॉइंट उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा कि एंड वेयर एज
the most recent manifestation of cracks within the ruling alliance کہ جو دراڑیں واضح ہو کر سامنے آئی ہیں حکومتی اتحاد، پنجاب کا حکومتی اتحاد پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کا، کہ جس وقت ایک ممبر آف دا کیبنٹ انہوں نے ریزائن کیا، سردار حسنین بہادر دریشک، جبکہ پتہ چلا کہ ان کے اور چیف منسٹر پنجاب کے درمیان ایک تلخ کلامی کا واقعہ پیش آیا جو کہ 16 دسمبر کی کیبنٹ میٹنگ تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ جو حسنین بہادر دریشک ہیں وہ اس کے حوالے سے، اپنے ووٹنگ کے حوالے سے اور پارٹی کی پالیسی کے ساتھ سٹک کرنے کے حوالے سے وہ ٹویٹس کر چکے ہیں، متعدد مرتبہ بات کر چکے ہیں، تو اگر ان کا کابینہ سے ہٹنا ہے وہ کس طریقے سے بنیاد بن سکتا ہے اور وہ کس طریقے سے عدم اعتماد ہے پرویز الہی کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے پر، اس کے حوالے سے بھی گورنر پنجاب کو سیٹسفائی کرنا ہوگا۔ اگلا نقطہ وہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ویئر ایز اٹ از اے میٹر آف پبلک نالج کہ چیف منسٹر، سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں 4 دسمبر کو یہ کہا کہ وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنے جا رہے ہیں مارچ 2023 تک، جو کہ ایک ایسی پوزیشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن سے مطابقت نہیں رکھتی، جس کی بنیاد پر 2 ایم پی ایز جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کیا چیف منسٹر کی سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر۔ اگین یہ سارا معاملہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ کاف ہو، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، اپنے مستقبل کے لائے عمل کے حوالے سے مسلسل مشاورتیں کر رہے ہیں، سب سیاست کر رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، اس میں کوئی چیز ہارڈ ایویڈنس، ایسا کوئی چیز ان رائٹنگ موجود نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ ان کو پرویز الہی جو ہیں ان پر اعتماد نہیں رہا۔ تو اب گورنر پنجاب کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ کس طریقے سے اس سٹیٹمنٹ کی ایک ٹی وی پروگرام کی بیسس پہ ان کو یہ اعتماد کس طریقے سے ہوا۔ لاسٹلی جس بات کو گورنر پنجاب نے اس سارے معاملے میں اپنے کیس کے حوالے سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف استعمال کیا وہ یہ تھا کہ جناب چیف منسٹر پنجاب جو ہیں انہوں نے 17 دسمبر کو ایک 18 دسمبر کو ایک پروگرام، ٹیلی ویژن پروگرام آیا سامنے، اس میں اوپنلی کرٹیسائز کیا عمران خان کو، چیئرمین تحریک انصاف کو، کیونکہ انہوں نے سابق چیف آف آرمی سٹاف جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں ان کے حوالے سے جو کرٹیسزم کیا، ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین شو کیا اور عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو کسی بھی جماعت کے، 2 جماعتوں کے درمیان تنقید کرنا ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کے فیصلوں سے، ایک دوسرے کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے اختلاف رکھنا کس طریقے سے عدم اعتماد کا اظہار ہو سکتا ہے، یہ وہ نکات ہیں جن کی بنیاد پر گورنر پنجاب نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو لکھا کہ آپ اجلاس بلا کر وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، ووٹ آف کانفیڈنس لیں ہاؤس سے۔ تو یہ بنیاد ہے، لیٹر صرف یہی موجود ہے، یہی وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو اگر معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو ان کو بتانا ہوگا کہ وہ کیا ان نکات کی بنیاد پر سیٹسفائی تھے اور کیا وہ عدالت کو بھی اس کے حوالے سے سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ بڑے سٹرونگ پوائنٹس ہیں، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹریٹجی تھی اور یہ ساری کی ساری پولیٹیکل سٹریٹجی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کے لیے پی ڈی ایم کی طرف سے لانچ کی گئی ایک 2 پرونگڈ سٹریٹجی تھی کہ ایک طرف سے تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ داخل کی جائے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف، اور دوسری طرف گورنر پنجاب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں۔ تو اب معاملہ اگر عدالت میں جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ پی ڈی ایم اور ان جماعتوں کے گلے پڑ سکتا ہے۔ دیز آر دی ڈیٹیلز۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔